هذا القرآن يوحدنا لطريق السلام علیکم ورحمۃ الخير اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی خیر خلق اللہ، اما بعد۔ آج آپ کے سامنے 12ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سورہ ہود ہے اور دوسرے میں سورہ یوسف۔ پہلے حصے میں سورہ ہود کے اندر 4 مضامین ہیں۔ سب سے پہلا مضمون اللہ رب العالمین نے اس صورت میں توحید کے دلائل دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، حشرات الارض ہیں، سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں ہیں، وہ غاروں میں رہنے والے جانور ہیں یا زمین پر رینگنے والے کیڑے ہیں، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہیں، تمام کے تمام مخلوق کا رزق الا علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہی جانتا ہے کہ کون انسان، کون سا جاندار زمین پر کس کس مقام پر کس کس حال میں رہے گا اور مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ کل فی کتاب مبین، یہ سارے کا سارا اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو ایک مفسر نے بڑا بہترین تبصرہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو رزق کی فکر ہو تو اس آیت کو پڑھ لیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جب تک زندگی ہے اللہ نے رزق دینا ہے، رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور یہ ذمہ داری ہمارے اوپر چھوڑی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جنت کے قابل بنانا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اللہ رب العالمین نے اس لیے نہیں دی کہ رزق کمانا ہے، کھانا پینا ہے، بلکہ اس رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ ہمارے ذمے اللہ کی عبادت ہے، اپنے آپ کو نیک بنانا اور جنت کے قابل بنانا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جو ذمہ داری اللہ کی تھی وہ انسان نے خود لے لی۔ رزق کا ذمہ دار انسان اپنے آپ کو خود سمجھتا ہے کہ میں کماتا ہوں، میں دکان چلاتا ہوں، میں ملازمت کرتا ہوں تو کھاتا ہوں، ورنہ میرے بچے تو بھوکے رہ جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ ذمہ داری اللہ کو دے دیں، جو اللہ کے ذمے ہے اس نے رزق دینا ہے، اور ہمارے ذمے جو ہے ہم نے احسن عمل کرنے ہیں اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات جس نے زمین و آسمان کو بنایا، اپنی توحید کے دلائل دیے اور توحید سمجھائی، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے جو دوسرا مضمون اس صورت کا ہے، قرآن کریم کی عظمت کو واضح کیا ہے۔ فرمایا کہ ام یقولون افترا، اس قرآن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے خود گھڑ لیا اپنی طرف سے، آپ اپنی طرف سے بناتے ہیں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیں فَأْتُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ مِثْلِهِ مفتریات، آپ بھی اس طرح کی 10 صورتیں، 10 آیتیں گھڑ کر دیں، بنا کر دیں۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جتنے بھی آپ کے خیر خواہ، آپ کے سفارشی، آپ کے بڑے ہیں، سب کو بلا لیں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو آپ بھی اس طرح کی آیتیں بنا کر دکھا دیں۔ تو کوئی نہ بنا سکا۔ اس قرآن کی عظمت کو سب نے مانا اور سب نے گھٹنے ٹیک دیے کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ہے۔ اس کے بعد تیسرا مضمون جو اس صورت میں ہے اور بڑا طویل مضمون ہے، وہ ہے رسالت، اور اس رسالت کے اسباب کے لیے اللہ رب العالمین نے 7 انبیاء کرام کے واقعات کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ واقعات اللہ رب العالمین نے اس لیے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم رہنے کی دعوت دی، سبق دیا، اور سابقہ انبیاء کے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو اس لیے سنائے کہ جس طرح ان کا حال ہوا تمہارا بھی ویسا ہی ہوگا، تم اللہ سے ڈر جاؤ، ورنہ جب تمہارا وقت مقررہ ختم ہوگا تو اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ نُوحٍ إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے اور کہنے لگے اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ اور ان کی قوم ایمان نہ لائی سوائے چند ایک کے، اور انہوں نے نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی تو ایمان والے محفوظ رہے، باقی سب کو اللہ رب العالمین نے طوفان میں غرق کر دیا، زمین سے بھی پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی آیا، تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی جو ایمان نہ لایا تھا وہ بھی غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، کہ یہ آپ کا بیٹا موحد نہیں ہے، مشرک ہے،
تو آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، یہ بھی غرق ہونے والوں میں سے ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اللہ سے پناہ مانگی۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ ہود علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عاد قوم کی طرف بھیجا، جو بڑے بڑے قد والے تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کر اندر گھر بنا لیتے تھے، اور ان کی قوم میں سے جو ایمان لائے وہ کامیاب ہو گئے، اور باقیوں پر اللہ رب العالمین نے ٹھنڈی ہوا کی صورت میں ایک عذاب بھیجا، اور وہ سارے کے سارے اس ہوا میں غرق ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام ان کی قوم کا ذکر کیا ہے۔ تو ان کی قوم نے فرمائش کی تھی حضرت صالح علیہ السلام سے کہ اس پہاڑی سے اونٹنی نکل آئے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہر پیغمبر نے یہی آ کر کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور تمہاری ہر خوراک کا انتظام بھی اس نے کیا ہے۔ تو قوم نے مطالبہ کیا کہ آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو اس پہاڑ سے اونٹنی نکل آئے۔ تو ان کے مطالبے پر وہ اونٹنی آئی، لیکن قوم کے ظالم لوگوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر عذاب آیا۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان ظالموں کو ایک سخت چینخ نے پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہوں نے صبح کی اپنے گھروں میں منہ کے بل گرے ہوئے تھے۔ آگے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، کہ وہ واقعہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے، اور ان کی بیوی کو اللہ رب العالمین نے بڑھاپے کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا۔ آگے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے کہ ان کی قوم بڑے بدکار لوگ تھے، اور عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کی طرف مائل تھے، ان سے بدکاری کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اور فرشتے آئے لڑکوں کی صورت میں، نوجوان لڑکوں کی صورت میں، وہ ان کی طرف مائل ہونے لگے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام ان سے کہنے لگے کہ آپ عورتوں سے کیوں نہیں نکاح کر لیتے؟ تو انہوں نے کہا، قالوا یا لوط علیہ السلام سے وہ کہنے لگے کہ ہمیں ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے عورتوں میں، ہماری جو چاہت ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب بھیجا کہ ان کی بستی کو زمین کے نیچے سے اٹھایا گیا، آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر الٹا کر کے پٹخ دیا گیا۔ پھر ان ظالموں پر اللہ رب العالمین نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی۔ اللہ فرماتے ہیں، جعلنا عالیہا سافلہا، کہ ہم نے اس زمین کا نیچے والا حصہ اس کے اوپر کا کر دیا۔ وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود، پھر ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی کہ وہ سب ظالم تھے۔ آگے اللہ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا ہے کہ شعیب علیہ السلام، ان کی قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، جو سمجھ گئے مان گئے وہ بچ گئے، اور نافرمانوں پر اللہ تعالیٰ نے سخت چیخ کا عذاب بھیجا۔ اور پھر آگے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسیٰ بِآیَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِینٍ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانی اور واضح دلیلوں کے ساتھ اِلیٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، لیکن انہوں نے نہ مانا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان پر بھی عذاب بھیجا اور فرمایا کہ یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، کہ وہ فرعون آگ میں جائے گا اور آگے آگے ہوگا، اس کی قوم اس کے پیچھے ہوگی۔ جس طرح دنیا میں سرداری کیا کرتا تھا اور اس کے سردار اور اس کے چیلے اس کے پیچھے ہوتے تھے، اسی طرح وہ آگے جائے گا، سارے لوگ اس کے پیچھے ہوں گے، اور خود بھی جہنم میں جائے گا اور انہیں بھی جہنم میں لے جائے گا۔ تو یہ ساری قوموں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر کیے کہ سمجھدار اور عقل مند لوگ سمجھ جائیں اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے باز آ جائیں۔ اور ہر نبی نے آ کر اپنی قوم سے یہی کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ آگے اللہ رب العالمین نے جو اس صورت کا چوتھا مضمون ہے، قیامت کا ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے کامیاب ہونے والے اور ناکام لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، کہ وہ دن آنے والا ہے جس دن لا تکلم نفس الا باذنہ، کوئی انسان بات نہیں کر سکے گا الا باذنہ، مگر جسے اللہ رب العالمین اجازت دیں گے وہی بات کرے گا۔ اور فرمایا اس میں دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک بدبخت لوگ اور دوسرے نیک بخت لوگ۔ بدبختوں کے لیے فرمایا اما الذین شقوا ففی النار،
جو لوگ بدبخت ہیں ففی النار وہ آگ میں ہوں گے، لہم فیہا زفیر و شہیق خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ واما الذین سعدوا، اور جو نیک بخت ہیں اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے، ففی الجنت خالدین فیہا، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان قائم ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو مرنے کے بعد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو، ہر سننے والے کو، ہر مومن کو نیک بخت بننے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اس کے بعد اس پارے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قرآن میں کسی بھی پیغمبر کا واقعہ ایک ہی جگہ پر اتنی تفصیل سے نہیں ہے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے پوری صورت میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور پورے قرآن میں کسی اور جگہ پر یوسف علیہ السلام کا واقعہ نہیں ہے، نام تو ہے اور جگہ پر، لیکن واقعہ نہیں ہے۔ اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ ایک ہی جگہ پر بیان کرنے کی ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ وہ حکمت یہ ہے، بطور تمہید کے اس واقعے کی تمہید کے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پر یہ واقعہ کیوں بیان کیا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کا جو خاندان تھا وہ مصر میں کیسے آیا تھا، تو اس کے جواب میں یہ صورت آئی۔ اور دوسرا، اس واقعے میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور واقعات میں بڑا تفاوت ہے، برابری ہے، کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے حسد کیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریشی بھائیوں نے بھی آپ سے حسد کیا۔ یوسف علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا گیا، بستی سے نکالا گیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے نکالا گیا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جا کر رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں گئے اور وہاں پر جو ہے نا انہیں وزیر خزانہ بنایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی مدینہ میں گئے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی سلطنت کے پہلے حکمران بنے۔ اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کہ بھائی آپ کے پاس آئے اور پھر دوبارہ ہجرت کر کے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے گناہ، ان کے جرم معاف کر دیے اور کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکہ فتح ہوا، مکہ میں آئے، بعین ہی یوسف علیہ السلام کی طرح اپنے ان سب بھائیوں کو، وہ سارے آپ کے رشتہ دار جنہوں نے ظلم کیے، اوجریاں ڈالیں، آپ کو ستایا، سب کو معاف کر دیا، اور وہی لفظ کہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہے تھے کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے لیے کوئی سزا نہیں ہوگی، سب کے لیے معافی کا اعلان کیا۔ تو یہ تفاوت اور برابری جو ہے، اس وجہ سے پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اب واقعہ کیا ہے مختصراً وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ انتہائی حسین، خوبصورت تھے، اور آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت تھی اور دلچسپی تھی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ جس میں 12 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے یہ جب خواب سنا تو وہ جان گئے کہ آپ اللہ کے نبی بنیں گے، تو انہیں منع کیا کہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ بھائیوں کو حسد ہوا، جو ایک فطرتی بات ہے، ہو جاتا ہے، تو انہوں نے بہانہ کیا سیر و سیاحت کا کہ ہم گھمانے پھرانے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جاتے ہیں۔ وہ لے کر گئے اور پہلے پلان بنایا کہ ہم قتل کر دیتے ہیں، لیکن ایک نے کہا کہ قتل نہیں کرتے، اتنا بڑا گناہ ہے، انہوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ اور قصہ مختصر کہ پھر ایک قافلے والے آئے، انہوں نے اٹھایا اور انہوں نے جا کر بیچ دیا عزیز مصر کو، اس نے خریدا، اپنے گھر میں رکھا، اور جب آپ جوان ہوئے تو اسی عزیز مصر کی بیوی نے آپ کے حسن و جمال کی جو فریفتہ ہو چکی تھی، بدکاری کی دعوت دی، ابھارا، اور کمرے کے دروازے سارے بند کر دیے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اپنی رحمت سے بچایا۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم بچاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے معاذ اللہ انه ربی احسن مثواي، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں ایسا گناہ کروں، اللہ نے مجھے بہت اچھا ٹھکانہ دیا ہے، میں اللہ کی نافرمانی کروں گا۔ اور پھر وہاں سے عزیز مصر نے پھر تہمت سے بچنے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے میری بیوی ایسی ہے، تو ان کو قید میں ڈال دیا، جیل میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھیں اللہ رب العالمین کی
معصیت پر مصیبت کو ترجیح دی ہے، اور کہنے لگے کہ اللہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اللہ اس معصیت سے تو مصیبت میں جانا میرے لیے بہتر ہے کہ میں تیری نافرمانی کروں، اس سے بہتر ہے میں قید میں چلا جاؤں۔ تو وہاں قید خانے میں چلے گئے، کئی عرصے تک وہاں رہے، اور وہاں بھی دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے رہے کہ داعی جیل میں ہو، گھر میں ہو، جہاں ہو اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے، وہاں بھی آپ دعوت دیتے رہے قیدیوں کو، اور جیل کے قیدی آپ سے بڑے متاثر ہوئے۔ پھر بادشاہ کو ایک خواب آئی، اس کی اچھی تعبیر بتائی، اس تعبیر کے علم کی وجہ سے، علم کی اہمیت اتنی ہے کہ اس علم کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر باہر نکالا، اور بادشاہ جو تھا وقت کا وہ آپ سے متاثر ہوا، کیونکہ آپ نے خواب کی اچھی تعبیر بتائی تھی، تو اس وجہ سے اس نے آپ کو وزیر خزانہ اور ایک ملک کا با اختیار حاکم بنا دیا۔ اور تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، وہاں تک قحط پہنچا، وہ آپ کے پاس آئے، تو ایک دو ملاقاتوں کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے بتا دیا کہ میں آپ کا بھائی ہوں۔ پھر وہ دوسرے بھائی کو لے کر آئے، اور پھر اسی طرح اپنا کرتا بھیجا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اور آپ کا سارا خاندان جو ہے نا وہاں سے ہجرت کر کے مصر میں آ گیا، اور وہاں آ کر آباد ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ سارا بیان کیا ہے، اور اس واقعے کی حکمتیں بھی بیان کی ہیں، جو انشاءاللہ اگلے پارے میں، چونکہ اس صورت کا کچھ حصہ اگلے پارے میں بھی ہے، وہاں اس کی حکمتیں بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور اس کے مطابق اللہ تعالی ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔